حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانے کا واقعہ سماعت کرتے ہیں کہ آپ کب حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑا اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، آپ جو ہے وہ ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے جب دوستی ہوئی کہ جب آپ کی عمر 18 سال اور حضور علیہ السلام کی عمر 20 یا 20.5 سال کی عمر تھی، کیونکہ صدیق اکبر 2-2.5 سال چھوٹے ہیں عمر کے اندر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ آپ کو حضور علیہ السلام کا اس وقت بھی قرب ملا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جا کے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے بھی 20 سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دوست بنے رہے۔ تو کئی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کیا کہ حضور علیہ السلام کبھی جب دھوپ میں نکلتے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیا ہوتا، جہاں آپ جاتے وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ آپ پر سایہ کیا کرتا تھا۔ صدیق اکبر نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، حضور جنگل سے گزرتے تو شجرات حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتے، چرندے پرندے حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتے، یہاں تک کہ حجر جو ہے پتھر وہ بھی حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتے، اور صدیق اکبر نے کئی بار اس چیز کا مشاہدہ خود کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تھا عبداللہ، اور ابو بکر تو یہ بعد میں آپ کو یہ لقب ملا ہے ابو بکر کا، بعض مفسرین نے لکھا، محدثین نے کہ یہ آپ کا نام ہے، اور بعض نے لکھا یہ آپ کا لقب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تو آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا، جب وہ خواب دیکھا تو لوگوں کو وہ خواب بتایا، تو وہاں کا جو راہب تھا، عیسائی، بڑا عیسائی تھا، راہب تھا، اس نے جب وہ خواب سنا تو اس نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارا تعلق اہل قریش سے ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، کیونکہ صدیق اکبر کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ مبارک 6 یا 7 بھی پشت میں جا کر سیدنا صدیق اکبر کا شجرہ حضور علیہ السلام کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والد کی طرف سے بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ جو ہے وہ حسبی اور نسبی دونوں طریقے سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ تو آپ کا تعلق اہل قریش سے تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ اہل مکہ کے رہنے والے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں اپنا پیٹ نہیں دکھاؤں گا، میں اپنا پیٹ ایسے کیوں کھولوں، آخر کیا بات ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جو نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے اور اس کا جو ساتھی اور رفیق ہوگا، وہ نشانیاں میں تم میں پاتا ہوں، وہ نشانیاں میں تم میں پاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر پیٹ کیوں دیکھنا ہے؟ کہا ہماری کتاب میں موجود ہے جو حضور علیہ السلام کا ساتھی ہوگا اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو آپ نے جب اپنا پیٹ دکھایا تو اس راہب نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ کے اوپر ایک تل موجود ہے، وہ پہچان گیا۔ پھر آپ کے دائیں پاؤں پہ ایک نشان موجود تھا، اس نے کہا یہی نشانیاں جو ہے وہ ہماری کتاب میں موجود ہیں اور میں آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا۔ اور اس نے چند اشعار سنائے اور نصیحت کی کہ جب وہ نبی مبعوث ہوں، اعلان نبوت کریں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھی بننا ہے، کبھی ان کا انکار نہیں کرنا۔ اب آپ ملک شام سے چلے واپس اپنے مکہ پہنچے، یہاں حضور علیہ السلام جو ہے وہ اعلان نبوت کر چکے تھے۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جو وہاں کے بڑے بڑے کفار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے، اس کو سمجھاؤ جا کے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ہمیں ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو چلو میں جا کر دیکھتا ہوں۔ انہیں ان کے گھروں پر بھیجا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
کہا اے میرے دوست، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور سن لو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ اب بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے، آپ ابھی بھی سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب کے لیے، تاکہ میرے دل کو بھی تسکین حاصل ہو جائے، آپ کوئی معجزہ مجھے دکھائیں، کوئی ایسی بات مجھے بتائیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، اے مالک و مولا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن اے مالک و مولا مجھے اطمینان قلب کے لیے یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ 4 پرندے لو، انہیں مانوس کر لو، پال لو، پھر ان کا قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، انہیں پکارنا، اور وہ اپنے پروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلامت واپسی اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ اطمینان قلب کے لیے۔ تو صدیق اکبر نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ اطمینان قلب کے لیے آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ملک شام میں تھے، فلا فلا بڑے شخص سے مل کر آئے۔ آپ نے کہا میں کئی بڑے شخص سے مل کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا اس شخص سے کہ جس کے پاس سے جب تم واپس آئے تو اس نے تمہیں چند اشعار سنائے تھے اور کچھ نصیحتیں کی تھی۔ اب صدیق اکبر نے فرمایا یہ بات تو میں نے کسی سے نہیں کہی، انہیں اس بات کا کیسے پتا چلا؟ تو صدیق اکبر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ حضور علیہ السلام پر اسی وقت ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر! اور پھر لوگوں کو جا کے بتایا، اہل قریش کو اور وہاں کے جو کفار تھے، کہ میں محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر! پھر حضور علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا، ایسا ساتھ، ایسے رفیق بنے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج بھی حضور علیہ السلام کے